لیکن اس کے بعد رب تعالیٰ فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جب قرآن پڑھا جائے، حدیث سنائی جائے، تو آپ صاحب نے صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے. میں کوئی جبرن نہیں کہوں گا، آپ نے ذوق کے طور محبتاً، ایک ہوتا ہے مجبور ہو کر، آپ نے مسرور ہو کے، آپ نے مسرور ہو کے سبحان اللہ کہنا، مجبور ہو کر نہیں کہنا، کیونکہ اسلام سختی کا دین نہیں ہے، مجبور نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے. لیکن آپ نے مسرور ہو کے آقا کی بات سننی ہے تو پیارے آقا کی بات سن کے دل کھل اٹھتا ہے، آنکھوں میں ایک عجیب چمک پیدا ہو جاتی ہے، دل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے. اور جب رب کا قرآن سنا جائے تو سونے پہ سہاگا، یعنی اور اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب رب نے ایک نہیں فرمایا کہ صرف والد کے ساتھ حسن سلوک کر، والدہ کو چھوڑ دے، یا والدہ کے ساتھ کر، والد کو چھوڑ دے. رب نے فرمایا یہ دونوں دنیا میں تمہیں لانے کا ذریعہ بنے ہیں، وسیلہ بنے ہیں، اس لیے ان دونوں کی تعظیم، ان دونوں کا ادب و احترام، ان دونوں کا جو شان و شوکت ہے وہ تجھے مد نظر رکھ کے ان کی تعظیم و تکریم کرنی پڑے گی تاکہ تو صحیح معنوں میں مسلمان بن جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ وہ ہستیاں ہیں، اگر یہ دنیا میں نہ ہوتی تو شاید تو کتنی نعمتوں سے محروم ہو جاتا. بڑی نعمت ہے ماں باپ، جن کے ہیں ان کو قدر کرنی چاہیے، جن کے فوت ہو گئے ہیں ان کو جواب کر کے ان کی خدمت کرنی چاہیے. اب خدمت بھی دو طرح کی ہے. گفتگو میری تھوڑی سی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، اہل علم حضرات بیٹھے ہیں. خدمت دو طرح کی ہے. ایک وہ خدمت ہے کہ ہمارے والدین زندہ ہیں، ہم ان کو خدمت کے طور پہ عمرہ کروا دیتے ہیں، حج کروا دیتے ہیں، یا ان کی ظاہری طور پہ ان کے کھانے پینے کا اخراجات ہم برداشت کر لیتے ہیں. اور خدمت تواضع کرنے کے لیے ہم نوکر چاکر بھی ان کے لیے رکھ لیتے ہیں. بوڑھا باپ ہو گیا ہے یا ماں بوڑھی ہو گئی ہے، ہم ان کی خدمت کے لیے کوئی ملازمہ رکھ لیتے ہیں تاکہ آخری وقت تک ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ ظاہری خدمت ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے اور کرنی بھی چاہیے. ایک خدمت وہ ہے جو روحانی خدمت ہے، اور وہ خدمت قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. اور وہ کیا ہے؟ اصحال ثواب. بات اصحال ثواب سے چلیے انشاءاللہ اسی پہ ختم کریں گے. چند باتیں بڑی غور سے سننی ہیں. دوسری جو خدمت نا اصحال ثواب والی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت بڑی کی ہے، لیکن اب اصل خدمت کا وقت آیا ہے. یا رسول اللہ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ وہ کون سی خدمت ہے؟ فرمایا ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعائیں بخشش کرو، یہ ان کی خدمت. سبحان اللہ. ان کے لیے کلمہ کلام پڑھ کے بخشو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ حشر آیت نمبر 10 اللہ فرمایا 28واں پارہ ہے، فرمایا الذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. فرمایا کہ جو لوگ اس دنیا سے حالت ایمان میں چلے گئے ہیں تم سے پہلے، تمہارے بھائی، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے دوست یار احباب خاندان والے، ان کے لیے دعائیں بخشش کرو. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان کی حالت میں تم سے پہلے جا چکے ہیں. معلوم ہوا اصحال ثواب کرنا، دعائیں مغفرت کرنا، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ قرآن پاک میں حکم آیا ہے. نہ صرف ایک جگہ پہ اور کئی مقامات پہ. اب ایک جگہ پہ فرمایا بلکہ ہر نمازی جب نماز پڑھتا ہے، قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، تہجد اللہ کے لیے، قعدہ و قومہ اللہ کے لیے، سارے کام رب کی رضا کے لیے. رب کہتا ہوں میرے بندے تو نے قیام کیا، میری تعریف بیان کی، حمد و ثنا بیان کی، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، جو بھی سورت ملائی، یہ میری رضا کے لیے. اے میرے بندے تو نے رکوع کیا، سبحان ربی العظیم پڑھا، میری بندگی، میری عظمت بیان کر دی. یا اے میرے بندے اب تو سجدے میں چلا گیا، میری بندگی بیان کر رہا ہے، میری حمد بیان کر رہا ہے، اب کیا کر ساری باتیں میرے لیے کر دی. تشہد بیٹھ گیا.
اب میری محبوب کی ذات پر درود بھی پڑھ لے اور اپنے لیے اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے دعائیں بخشش بھی فرمایا خالی نہ جا، اب تو نے قیام میری رضا کے لیے کیا، رکوع میری رضا کے لیے کیا، سجدے میری رضا کے لیے کیے، تم میری رضا کے لیے بیٹھا، میری حمد و ثنا کی، میرے محبوب پر درود پڑا، سارے کام تو نے میری رضا کے لیے کر لیے، اب خالی نہ جا، اب تیرے انعام لینے کا وقت آیا ہے، اب میں تجھے تحفہ دینے لگا ہوں، اب اس تحفے کو ایکسپٹ کرنا، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ یا اللہ وہ کون سا تحفہ ہے؟ رب کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدیا، یہ دعا کر کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے۔ رب کہتا ہے میری رحمت جوش میں ہوتی ہے اس وقت نماز کی حالت میں تیرے ماں باپ کو بخش دے۔ ماں باپ کی بخشش کی دعا کرنا یہ خدمت ہے سر۔ محترم طاہر صاحب نے مجھے دعوت دی، ان کی والدہ غالباً فوت ہوئی ہیں، تو ان کی والدہ فوت ہوئی ہیں، انہوں نے اپنی والدہ کی بڑی خدمت کی ہوگی بظاہر، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اب انہوں نے آج سے اصل خدمت کا جو کام ہے وہ آج سے شروع کر دیا، کیونکہ یہ جو محفل سجائی ہے نا کل شریف کی محفل، یہ ان کی خدمت ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کو سنانے لگا ہوں، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے اور نسائی نے بھی اس کو لکھا ہے، حوالہ اس لیے دیتا ہوں ایک دم مجھے یاد رہ جائے، دوسرا ہو سکتا ہے کسی کو کوئی ایسا دور پر فتن دور آ گیا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے پتہ نہیں بغیر حوالے کی گفتگو چلی گئی ہے، تو میں اس لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابی، والدہ فوت ہو گئی، سرکار کی بارگاہ میں تشریف لے آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، بظاہر زندگی میں بڑی خدمت کی ہے، بڑے ان کے میں نے خدمت تواضع کر کے ان کو خوش کیا ہے، وہ مجھ سے راضی بھی چلی گئی ہیں، پر دل میں ایک کھٹکا ہے کہ اب میں کیا ایسا کام کروں کہ میری والدہ مجھ سے قبر میں بھی قبر میں بھی مجھے دعا دیتی رہی۔ معلوم ہوا بندہ دنیا سے چلا جائے تو تب بھی وہ دعائیں دیتا رہتا ہے، دعائیں دنیا میں نہیں صرف باقی رہتی، قبر میں بھی دعائیں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ بتائیں، اب میرے آقا کہہ سکتے تھے نا بھئی استاد بن عبادہ وہ مر کے مٹی ہو گئی، اب اس نے کیا تیرے لیے دعا کرنی ہے، چھوڑ یہ بات کہاں کر رہا ہے، چھوڑ ختم کر بات، وہ قصہ محمد نہ، بلکہ رحمت للعالمین آقا، سرور کون و مکان آقا، جناب انس و جہاں آقا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سعد بن عبادہ اپنی ماں کے نام سے صدقہ کر۔ الفاظ سے غور کرنا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، بعد میں کوئی خدا نہ آتا اعتراض کرے، کتاب میرے پاس موجود ہے میں دکھا بھی سکتا ہوں الحمدللہ۔ فرمایا سعد بن عبادہ صدقہ کر۔ یا رسول اللہ صدقہ کروں؟ اب صدقے میں بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن سعد بن عبادہ نے پھر ایک احتجاجن پوچھا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کیا چیز صدقہ کروں جس سے والدہ کو ثواب ملے، فائدہ ملے؟ میرے آقا رحمت للعالمین، بے قصوں کے قص آقا، بے بسوں کے بس آقا، بے چاروں کے چارہ آقا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سعد بن عبادہ اگر تم ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہے تو پانی صدقہ کر، جب تک وہ پانی لوگ پیتے رہیں گے تیری ماں کو قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا، تیری ماں کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور اس کنویں کا نام رکھا گیا بیری ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج جو حاجی یا عمرہ کرنے والے جاتے ہیں زیارات کرنے کے لیے، الحمدللہ میں نے 2019 میں عمرہ کیا اور میں نے اس کنویں کی زیارت کی ہے اپنی ان آنکھوں سے کہ اس کنویں میں آج بھی وہی چاشنی وہی رونق موجود ہے جو اس وقت تھی کہ میرے ام سعد وہ کنواں کھدوایا گیا اور اس سے جب تک لوگ پانی پیتے رہے اس کا ثواب اس حدیث کے تحت ان کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا مر جانے کے بعد اگر کوئی چیز فائدہ دیتی ہے تو وہ صدقہ بھی دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں بڑی متفق علیہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مر جانے کے بعد 3 چیزیں فائدہ دیں گی بندے کی، بات مثال ثواب کی ہو رہی ہے انشاءاللہ اسی پہ گفتگو، مر جانے کے بعد 3 چیزیں فائدہ دے رہی ہیں۔ عرض کی آقا وہ کون سی؟ فرمایا علم ينتفع بها، فرمایا علم نافع،
یعنی ایسا علم جس سے لوگ نفع اٹھا سکیں. مثال کے طور پر آپ اپنا بچہ حفظ کے لیے قرآن پاک کے حفظ کے لیے مدرسے میں داخل کروا دیں. جب وہ بچہ حافظ قرآن بن جائے گا, مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے, بعض دفعہ کتابوں سے تعلق نہیں ہوتا, وہ بچہ جب قرآن حفظ کر جائے گا, اب وہ بچہ استاد بن جائے گا, وہ اگلے کسی اور بچے کو حفظ کروائے گا. اب وہ بچہ جب حافظ بن جائے گا, وہ کسی اور کو حافظ بنائے گا. یہ سلسلہ قیامت تک اگر چلتا رہا, اب جس بچے نے پہلے حفظ کیا تھا, وہ استاد بنا تھا, وہ سارا ثواب اس کو ملتا رہے. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں علم ينتفع بها. یہ ہے نفع بخش علم, جو میرے آقا نے فرمایا کہ نفع بخش علم چار ہو کہ وہ ہماری بخشی سامان ہے. دو سیر میں کہا بخاری کی فرمایا صدقۃ جاریہ, ایسا صدقہ کر جو جس سے تمہیں فائدہ ملے, وہ صدقہ جاری ہو جائے. کوئی درخت لگوا دو, جب تک لوگ اس کے سائے میں بیٹھے رہیں گے اس کا فائدہ تمہیں بھی ملتا رہے گا, ثواب ملتا رہے گا. مسجد بنوا دو, جب تک وہ مسجد آباد رہے گی, نمازی نماز پڑھتے رہیں گے, ثواب تمہیں ملتا رہے گا. مثال کے طور پہ آپ مسجد میں 10 روپے ہی دے دیتے ہیں, اب آپ نے بظاہر اپنی طرف سے 10 روپے خرچے ہیں, وہ اللہ کے یہاں پتہ نہیں کتنا مقام رکھتے ہیں, کیونکہ آپ نے اللہ کی محبت میں نہیں. آپ شرط یہ ہے کہ اللہ کی محبت بھی شامل حال ہونی چاہیے, اللہ رسول کی رضا بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں دکھلاوا, میں نے 5,000 دے دیا, 1,00,000 روپیہ دے دیا, 2 لاکھ دے دیے, اور اس میں دکھلاوا ہو, ریاکاری ہو. رب کہتا ہے مجھے دکھلاوا پسند نہیں, ریاکاری پسند نہیں. یا اللہ پھر کیا پسند ہے؟ فرمایا مجھے محبت پسند ہے. اگر محبت سے تو 10 روپے بھی میری راہ میں خرچ کر دے, مجھے یہ بھی قبول ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے, امید ہے آپ کو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو چیزیں, صدقۃ جاریہ, علم ينتفع بها, فرمایا کہ یہ دو چیزیں کر لو. پھر تیسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کو اصالہ ثواب کرو, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, دنیا میں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, آخرت میں بھی. فرمایا دنیا میں حسن سلوک کیا ہے؟ فرمایا دنیا میں ان کی رب کی خدمت کرو, جی بھر کی خدمت کرو, ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہو. قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. بنی اسرائیل, سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے, 15واں پارہ ہے. فرمایا جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں یا ان دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے, فرمایا اف لکم, ان کو اف بھی نہ کہو, ان کو جواب نہ دو, خاموشی سے سر جھکا لو, ان کی فرما برداری کرو. ماں باپ کی فرما برداری کیا ہے؟ فرمایا تمہیں جنت میں لے جائے گا. میں عرض کر رہا تھا, رب نے صرف قرآن میں ماں کا رتبہ نہیں بیان کیا, باپ کا بھی درجہ بیان کیا. میں عرض کر رہا تھا کہ رب نے دونوں کا رتبہ بیان کیا ہے, ماں کا بھی رشتہ بیان کیا, اور قرآن میں باپ کا بھی. باپ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ جنت کا دروازہ ہے. دروازہ ہوگا تو جنت میں آؤ گے نا, اگر دروازہ ہی نہیں تو کیسے اندر داخل ہوگے؟ مثال کے طور یہ مکان ہے, یہ دروازوں پر مشتمل ہے. اس کمرے میں ہم داخل تب ہوئے, اب دروازہ تھا, اگر خالی دیوار ہوتی ہم کیسے آتے؟ معلوم ہوا دروازہ ہوگا تو اندر آئیں گے. رب نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے, اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی. شرح صدور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ماں کا یہ مقام ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, آپ بستام سے چلے, پوچھا حضور ولایت کیسے ملی؟ عرض کی ایک رات سردیوں کی سرد رات تھی, اور ماں سونے کی حالت میں, سوتے ہوئے ماں کے منہ سے نکلا پانی پلا دو. میں پانی لے کر آیا, کٹورا ہاتھ میں پکڑ کھڑا ہوا, ماں کے قریب پہنچا, ماں سو چکی تھی. ادب کی وجہ سے جگانا مناسب نہیں سمجھا, ادب کی وجہ سے. یہ ماں باپ کا ادب ہے. آج اپنے بچوں کو ادب سکھائیے. ہم ادب سے دور ہو گئے, بے ادب بے مراد, با ادب با مراد. بایزید بستامی فرماتے ہیں سحری ہو گئی, اذان فجر ہوئی, وہ کٹورا سردی کی وجہ سے میرے ہاتھ میں جم گیا, اتنی سردی پڑ رہی تھی. فرمایا ماں نے آنکھ کھولی, تہجد کے وقت اٹھی, اور ماں نے کہا بیٹا یہ پانی لے کر کیوں کھڑا ہے, کٹورے میں پانی لے کر کیوں کھڑا ہے؟ فرمایا ماں تو رات سوتے ہوئے تیرے منہ سے پانی نکلا, میں پانی لے کر آ گیا, جب واپس آیا تو سو چکی تھی, جگانا مناسب نہیں سمجھا. فرمایا بیٹا تو نے ماں کی تعظیم کی ہے, قیامت تک جتنے ولی آئیں گے تیری تعظیم کریں گے, تیرا ادب و احترام کریں گے.
मालूम हुआ वलायत मिली तो माँ के अदब की वजह से मिली। और बाप का क्या दर्जा है। हजूर के एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप फौत हो चुकी हैं, मेरे बाप इस दुनिया से जा चुका, पर मेरा दिल कहता है कि मैं उसकी तरफ से हज करूं। क्या मैं अपने बाप की तरफ से हज कर सकता हूँ? मेरे रहमत लिल आलमीन आका ने फरमाया, क्या तेरे बाप पर कर्जा होता और फौत हो जाता, क्या तू अपने बाप का कर्जा उतारता या ना उतारता? जरूर उतारता। क्यों ना उतारता? मेरा बाप था, मुझे दुनिया में लाने का सबब बना, मेरी परवरिश की, मुझे दीन पढ़ाया, मुझे पढ़ा लिखा के इस काबिल किया कि मैं आज उसकी खिदमत कर सकूं। मेरे आका ने फरमाया, जिस तरह तेरे बाप पर कर्जा होता तो जरूर उतारता, इस तरह हज कर, जितना सवाब तुझे हज करने का मिलेगा उतना सवाब कब्र में उसको भी मिलेगा। ये मेरे आका की तालीमात हैं, ये इसाले सवाब है। ये मेरे आका, माँ बाप के लिए दुआएं करो। माँ का बड़ा मुकाम है, बाप का भी बड़ा मुकाम है। सच्ची हकायात किताब का नाम है, उसमें ये बात मौजूद है। अलामा आलम फकरी की ये किताब है, मेरे पास मौजूद है। तकरीबन 750 सफ़ात पर ये किताब मौजूद है। उसमें ये एक हकायत लिखी है। उसमें ये बात में हज़रत शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े वली अल्लाह दरवेश थे, उनका गुजर सड़क के किनारे से हो रहा था कि दोपहर का वक्त, गर्मियाँ से शदीद। एक बाबा बूढ़ा सा, उसकी हालत बड़ी अजीब थी, कमज़ोर था, बाल बिखरे हुए थे, लिबास फटा हुआ था, पाँव में जूती नहीं थी। शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह उसके पास जाके खड़े हो गए। पूछा, तो बाबा तुझे क्या हुआ, कौन है तू, क्यों इस बेकसो आलम में पड़ा हुआ है, तुझे, तेरी हालत बड़ी गैर है। उस बाबे ने जवाब दिया, मुझे मेरी औलाद ने बाहर निकाल दिया। अल्लाह अकबर। मेरी औलाद ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरे 3 जवान बेटे हैं, उन्होंने अपनी बीवियों के कहने पे एक दिन मीटिंग की, मुझे घर से निकाल दिया। हज़रत शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन बात पूरी नहीं हुई थी। फरमाया, आगे चल, तूने क्या ऐसा काम कर दिया कि तेरे बेटों ने तुझे निकाल दिया? उस बुढ़े बाबे ने कहा कि एक वक्त ऐसा था कि मैंने भी अपने माँ बाप को इसी तरह धक्के देके निकाला था। हज़रत शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह से रहा ना गया और आपने बेसाख्ता होकर फरमाया, तेरे साथ बिल्कुल ठीक हुआ है, तेरे साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। हुजूर वो कैसे? फरमाया, जैसा करोगे वैसा बनो। तूने अपने माँ बाप की अजमत और इज्जत का ख्याल नहीं किया, एहतराम नहीं किया, अदब नहीं किया, आज तेरा अदब क्यों करे वो? तेरे साथ भी वैसा ही होना चाहिए। उसने कहा, हुजूर मैं रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर, माफी मांगते, मुझे माफ कर दे रब ताला, आप दुआ करें। आप वहां से चले गए और जाते हुए उस बाबे को कहा कि घर चला जा, तेरे बेटे तेरा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया, जिन बच्चों ने घर से निकाला था, बाबा जी शेख वाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, घर चला जा, तेरे बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं। अभी बाबा घर के करीब पहुंचा था, तीनों नौजवान बच्चे दौड़ते हुए अपने बूढ़े बाप का इस्तकबाल कर रहे थे और कह रहे, बाबा जी जल्दी करें, हमारे पास आ जाए। कदमों पे गिरे, माफी मांगी, बाबे ने उठा के गले से लगाया। पूछा, बेटा तुम तो कल तक मुझे घर से निकाल चुके थे, आज मुझसे माफी मांग रहे हो, क्या वजह है? उन्होंने कहा, बाबा जी हम अल्लाह से डर गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम अपने घर में बैठे हुए थे कि अचानक स्याह बादल का एक टुकड़ा हमारे घर में आया और दरवाजे पे दस्तक हुई। एक बड़े वजी और बलीग बुजुर्ग नजर आए, नूरानी चेहरा था, लेकिन उनके चेहरे पे गुस्से के आसार थे। बड़े कदावर बुजुर्ग थे। हमने उनसे कहा, आप कौन है? फरमाया, जल्दी करो, इससे पहले कि रब का अजाब तुम्हारे घर में दाखिल हो जाए, अपने बाप को राजी करके ले आओ, अपने बाप को राजी करके ले आओ। हम इसलिए अजाब से डर गए, कहीं अल्लाह का अजाब ना नाज़िल हो जाए। हम फौरन भागे और अपने बाप के पास आ गए। हजरत वो बाबा जी कहते हैं कि यकीनन वो बाबा जी हजरत शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे रास्ते पे डाल दिया, सही रास्ते पे। मालूम हुआ बाप का मुकाम भी बड़ा आला है। जिस तरह माँ की अजमत है, इस तरह बाप की भी अजमत है। हजूर आखिरी रवायत पेश करके खत्म करते हैं इंशाल्लाह। 12:30 का टाइम था दुआ का, तो घर वालों से कुछ कोशिश है, दुआ करें कि वो जल्दी से तशरीफ लें, चीज़ें लें। तो मैं आखिरी रवायत के जरिए आपको हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना सवाब है, कलमा शरीफ पढ़ना ये बड़ा सवाब है। बात इसाले सवाब से चली, इसाले सवाब पे खत्म करेंगे। कुल शरीफ का खत्म है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती थी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آپ نے فرمایا عائشہ رات سونے سے پہلے قرآن ختم کر کے سویا۔ حدیث سنے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ فرمایا عائشہ رات سونے سے پہلے قرآن ختم کیا کر۔ حضور رات اتنی چھوٹی ہے اور قرآن لمبا ہے، میں کیسے ختم کر سکتی ہوں؟ فرمایا نہ اتنی مجھ میں طاقت ہے کہ میں قرآن ختم کر لوں۔ فرمایا رات سونے سے پہلے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اللہ تمہیں پورے قرآن کا ثواب عطا کرے۔ پھر ایک روایت میں فرمایا کہ جس نے 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی اسے 10 سپاروں کا ثواب، جس نے 2 دفعہ پڑھی اسے 20 سپاروں کا ثواب، جس نے 3 دفعہ پڑھی پورے قرآن کا ثواب، 3 دفعہ جس نے پڑھی پورے قرآن کا ثواب۔ بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے متفقون علیہ۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے بھی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، یہ جو حدیث پیش کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی، جب نماز پڑھ چکو تو والدین کی بخشش کی دعا کرو، اگر وہ زندہ ہیں رب ان کے در والی امت عطا کرے گا۔